رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب ونبی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا قال وما ریاض الجنہ قال حلق الذکر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام یکفینا القرآن وتمام کلامہ وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلٌ وَنَعِيمُكَ فِي الدُّنْيَا غَرُورٌ وَحَسْرَةٌ وَعَيْشُكَ فِي الدُّنْيَا مَحَالٌ وَبَاطِلٌ أَلَا يَا سَاكِنُ قَصْرِ الْمُعَلَّى سَتُدْفَنُ عَنْ قَرِيبٍ فِي التُّرَابِ لَهُ مَلَكٌ يُنَادِي كُلَّ يَوْمٍ لدول الموت وبنور الخراب الہی عبدک العاصی قد اتاک مقرا بالذنوب قد دعاک وان تغفر فانت لذاک اہل وان تطرد فمن یرحم سواک سلام علی خیر الانام وسید حبیب الہ العالمین محمد بشیر نذیر ہاشمی مکرم عطوف رؤوف من یسمى بأحمد هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ وبارک وسلم۔ میرے دوستو، ساتھیو، عزیزو، اللہ جل شانہ کی محبت، تعلق، عشق، معرفت اتنی عظیم نعمت ہے، اتنی اونچی نعمت ہے، جسے اللہ جل شانہ اپنی محبت نصیب فرما دے، اپنا تعلق عشق نصیب فرما دے، اس کی دنیا ہی کی زندگی جنت کا منظر بنتی ہے، دنیا ہی میں جنت کا لطف اٹھاتا ہے وہ مسلمان جسے اللہ جل شانہ اپنی محبت کی دولت نصیب فرما دے، دنیا میں جنت کی لذتیں اٹھاتا ہے وہ مسلمان جسے اللہ جل شانہ اپنے عشق کی دولت نصیب فرما دے، دنیا میں جنت کی لذتیں اٹھاتا ہے وہ مسلمان جسے اللہ جل شانہ اپنے تعلق کی دولت نصیب فرما دے، دنیا ہی میں جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے وہ مسلمان جسے اللہ جل شانہ اپنی معرفت اور پہچان نصیب فرما دے۔ ایسے ہی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تعلق، عشق اتنی بلند نعمت ہے، اتنی عظیم نعمت ہے، اتنی اونچی نعمت ہے، جسے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت نصیب ہو جائے، اس کی دنیا ہی کی زندگی جنت کا منظر بنتی ہے، جسے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا تعلق نصیب ہو جائے، دنیا ہی کی زندگی میں
وہ جنت کے لطف اٹھاتا ہے وہ امتی جسے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا تعلق نصیب ہو جائے۔ دنیا ہی میں جنت کی لذتیں اٹھاتا ہے وہ مسلمان جسے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا تعلق، سچا عشق، سچی محبت نصیب ہو جائے۔ لیکن یہ نعمتیں ملتی ہیں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے۔ حضرت اقدس امام الاولیاء حضرت احمد علی لاہوری رحم اللہ اکثر فرمایا کرتے تھے، تمہیں رنگ ملے گا رنگ والی دکان سے، سبزی ملے گی سبزی والی دکان سے، کپڑا ملے گا کپڑے والی دکان سے، تمہیں اللہ کی محبت معرفت ملے گی اللہ والوں کی صحبت سے۔ تمہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، تعلق، عشق یہ ملے گا اللہ والوں کی صحبت سے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ذکیٰ رحم اللہ فرماتے تھے، جب تک اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی نہیں کرو گے، اللہ والوں کی صحبتوں میں نہیں بیٹھو گے، اللہ کی محبت، تعلق، عشق ملنا اس کے بغیر مشکل ہے۔ جب تک اللہ والوں کی صحبت میں نہیں بیٹھو گے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تعلق، عشق اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ حضرت اقدس امام الاولیاء حضرت اقدس مولانا احمد علی لاہوری رحم اللہ فرمایا کرتے تھے، اللہ والوں کی جوتیوں میں وہ اللہ نے موتی رکھے ہیں جو بادشاہوں کے تاجوں میں بھی نہیں ہوتے۔ اللہ والوں کی جوتیوں میں اللہ نے وہ موتی رکھے ہیں جو بادشاہوں کے تاجوں میں بھی نہیں ہوتے۔ ہمارے علماء دیوبند میں جیسے ہماری حدیث کی سند ہے، ہماری حدیث کی سند بخاری، ترمذی، مسلم، ابو داؤد، سیاستہ کی سند وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی ہے۔ اس کو سلسلۃ الذھب محدثین کہتے ہیں۔ یہ سونے کی کڑیاں ہیں جو ہمیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاتی ہیں۔ جب حدیث پڑھنے والا حدیث پڑھتا ہے، دربار نبوت سے جو انوار مہکتے ہیں، دربار نبوت سے جو فیضان اٹھتا ہے، ان اساتذہ مشائخ کے واسطوں سے ہوتے ہوئے اس طالب علم کے دل کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے علماء دیوبند کے اندر ذکر کے 4 سلسلے ہیں۔ سلسلہ قادریہ، نمبر 2 سلسلہ نقش بندیہ، نمبر 3 سلسلہ چشتیہ، نمبر 4 سلسلہ سہروردیہ۔ یہ چاروں سلسلے ہمارے چلتے چلتے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں۔ جب آدمی بیعت ہو کر کے ذکر کرتا ہے، دربار نبوت سے جو انوار مہکتے ہیں، دربار نبوت سے جو فیضان اٹھتا ہے، وہ چلتا چلتا مشائخ کے واسطوں سے ہوتا ذکر کرنے والے کے دل کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ ذکر کرنے والے کی مثال، بیعت ہو کر ذکر کرنے والے کی مثال ایسے ہے جسے ٹوٹا ہوا کھمبا ہو، کسی کام کا نہ ہو، زنگار شدہ ہو، لیکن اس کا کنیکشن ہو پاور ہاؤس سے ٹوٹے ہوئے کھمبے کا۔ اس ٹوٹے ہوئے کھمبے میں، زنگار شدہ کھمبے میں روشنی آئے گی، یہ خود بھی روشن ہوگا، آگے کئی گھرانوں کو روشن کرے گا۔ ایسے ہی جو بیعت ہو کر کے ذکر کرے، چاہے جتنا گناہ گار کیوں نہ ہو، جیسی زندگی کیوں نہ ہو، اللہ اس سلسلے کی نسبت سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کا کنیکشن جڑا ہوا ہے، پھر دربار نبوت سے جو انوار اٹھیں گے،
ذکر کی برکات اٹھیں گی دربار نبوت سے، ان مشائخ کے واسطوں سے ہوتے ہوتے ذکر کرنے والے کے دل و دماغ کی طرف منتقل ہوگی۔ اور میرے پیر و مرشد سید العارفین استاذ محترم حضرت اقدس مفتی سید جاوید حسین شاہ صاحب رحم اللہ رحمتاً واسعاً میرے استاد بھی ہیں اور میرے شیخ بھی ہیں۔ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے آدمی بیعت ہو کر کے 5 منٹ ذکر کر لے، بیعت ہو کر کے 5 منٹ ذکر کر لے، اور بغیر بیعت ہونے کے گھنٹوں کو آدمی ذکر کر لے، اس 5 منٹ کی قبولیت بھی زیادہ ہوگی، اس ذکر کا اثر بھی دل دماغ روح پر زیادہ ہوگا، اس لیے کہ اس کا کنیکشن جڑا ہوا ہے مدینہ منورہ سے، اس کا کنیکشن جڑا ہوا ہے روضہ اقدس سے، جو بغیر بیعت ہونے کے اپنے مرضی سے ذکر کر رہا ہے۔ اس کی مثال ایسے بہترین کھمبا ہو، چاہے سٹیل کا کھمبا بنایا جائے، میدان کے درمیان میں کھڑا کر دی جائے کھلے میدان میں، اس کا کنیکشن کسی سے نہ ہو، اس کا تعلق کسی کھمبے سے نہ ہو، تو بتاؤ کیا روشنی آئے گی؟ اس میں خود بھی روشنی نہیں آئے گی، آگے کئی گھرانوں کو روشن بھی نہیں کر سکے گا، خود بھی اندھیرے میں رہے گا، آگے کئی گھرانوں کو اندھیرے میں رکھے گا۔ ایسے ہی جو بیعت ہو کر کے 5 منٹ ذکر کر لے، اس کا کنیکشن جڑا ہوا ہے روضہ اقدس سے، اس کا سلسلہ جڑا ہوا ہے روضہ اقدس سے، اس کا رابطہ جڑا ہوا ہے مشائخ کے واسطوں سے روضہ اقدس سے، یہ خود بھی روشن ہوگا، آگے کئی گھرانوں کو روشن کرے گا، کئیوں کے دل اللہ کی محبت عشق سے روشن ہوگی، کئیوں کے دل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق سے روشن ہوگی۔ میرے استاد محترم سید العارفین پیر و مرشد حضرت اقدس مفتی سید جاوید حسین شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے جو آدمی بیعت ہو جاتا ہے، بیعت، اس کی بشارت یہ ہے بیعت ہونے کی، اس کا خاتمہ انشاءاللہ ایمان کامل پر ہوگا، خاتمہ اس کا ایمان کامل پر ہوگا۔ ایک واقعہ سنایا، جنگ کے اندر بہت پرانے عرصے کی بات ہے، امام الاولیاء حضرت اقدس مولانا احمد